کورونا وائرس کیا ہے؟ کورونا وائرس اصل میں وائرسوں کی ایک بڑی فیملی کا نام ہے جو دراصل جانوروں میں پائے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر نظام تنفس یعنی ریسپائریٹری سسٹم کے اندر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، جنہیں ہم سارس کہتے ہیں۔ مثلا 2003 میں چائنا میں یہ بیماری بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی تھی اور مختلف بیماریوں کا سبب بنی تھی۔ اسی طرح 2012 میں سعودی عرب میں ان میں سے ایک قسم اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہو کے بیماریوں کا سبب بن رہی تھی۔ موجودہ وائرس یعنی کورونا وائرس کا سائنسی جو نام ہے وہ سارس کوو 2 ہے، اور جو بیماری اس سے بن رہی ہیں اسے ہم کووڈ-19 یعنی کووڈ-19 کہتے ہیں۔ یہ موذی کیوں ہے یا اسے وبائی مرض کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر آپ نے عام نزلہ کے مقابلے میں موازنہ کرنا ہے کہ یہ کتنی تیزی سے پھیلتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب مجھے عام نزلہ ہوتا ہے تو میں اپنی بیماری کے دورانیے میں قریباً 1.3 یا 1.4 لوگوں کو متاثر کرتا ہوں، اور وہ شخص اگر اپنی باری میں 1.3 یا 1.4 لوگوں کو یہ بیماری پاس آن کرے تو جب تک یہ بیماری 10ویں بار منتقل ہوتا ہے میں 14 لوگوں کو یعنی 14 لوگوں کو متاثر کر چکا ہوتا ہوں۔ اب اگر ہم کورونا وائرس کی بات کریں، موجودہ کورونا وائرس، تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنی بیماری کے دورانیے میں قریباً 3 لوگوں کو متاثر کرتا ہوں، اور اگر ان میں سے ہر ایک اپنی باری میں مزید 3 لوگوں کو متاثر کرتے رہیں تو جب تک یہ بیماری 10ویں بار منتقل ہوتی ہے میں 59,000 یعنی 59,000 لوگوں کو بیمار کر چکا ہوتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئے ہم اس کی بنیادی علامات کی طرف بات کریں تو یہ نزلے زکام کی طرح اس کی کافی علامات ہیں، بالخصوص کھانسی، خشک کھانسی اور بخار سر فہرست ہے۔ ساتھ میں سانس لینے کی تکلیف ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، عضلات اور جوڑوں میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور کافی تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ ان میں سے کئی یا ایک علامات ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ یہ بیماری علامت کے بغیر بھی رکھ سکتے ہیں، اور انفیکشن لینے سے تقریباً 2 سے 14 دنوں کے درمیان یا 28 دنوں تک بھی یہ علامات آپ میں ظاہر ہو سکتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ یہ انفیکشن اپنے اندر رکھ سکتے ہیں علامات کے بغیر بھی۔ یہ بیماری کس قدر خطرناک ہے؟ تو چائنا اور یورپ میں جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق یہ بچوں اور صحت مند افراد کے لیے، جوانوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ اس بیماری کی صورت میں معمولی علامات کے ساتھ 2 سے 3 ہفتے کے دوران بغیر کسی علاج معالجے کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، صحت مند جو افراد ہیں وہ معمولی علامات کے ساتھ 2 سے 3 ہفتے کے دوران خود ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بیماری بزرگوں کے لیے بہت خطرناک ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے بیمار ہیں، جیسے کہ دل کے مریض، شوگر کے، کینسر یا ہائی بلڈ پریشر وغیرہ۔ تو یہ بیماری پھیپھڑوں میں جا کے شدید عارضے کا سبب بنتی ہے، جس سے نمونیا ہوتا ہے، اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے دوسرے اہم اعضاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بر وقت طبی سہولیات میسر نہ ہو جیسے کہ وینٹیلیٹرز وغیرہ، تو مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے پھیلتا ہے؟ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہوتا ہے کلوز انٹریکشن، قریبی ارتباط کے ذریعے، سانس کے ذریعے۔ مثلا بیمار آدمی کی کھانسی سے چھوٹے چھوٹے قطرے پھیلتے ہیں جن میں وائرس ہوتا ہے، اور یہ قطرے 2 میٹر سے زیادہ دوری تک نہیں جا سکتے، اور ہوا میں زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اگر بیمار آدمی کے قریب کوئی صحت مند شخص ہو جو سانس لے اور سانس لینے سے وائرس اپنے پھیپھڑوں تک پہنچائے، یا وہ ایسی چیزوں کو ہاتھ لگائے جن پر یہ قطرے موجود ہو اور ہاتھ پھر دھوئے بغیر اپنے چہرے، منہ یا ناک میں ہاتھ لگائیں، تو وائرس اس شخص تک منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ خوش قسمتی سے بہت آسان ہے، یعنی صابن سے اپنے ہاتھ بار بار دھوئیے، ہر دفعہ 20 سے 30 سیکنڈ تک آپ دھوتے رہیں، اور اپنے ہاتھ چہرے پر، منہ، ناک اور آنکھوں پر نہ لگائیں۔ ایک دوسرے سے، خاص کر بیمار آدمی سے کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ ہجوم سے گریز کریں۔ کھانستے اور چھینتے وقت اپنے منہ کو ڈھانپیں، اور ٹیشو پیپر سے یا آستین سے، اور بالخصوص
نزلہ زکام یا اگر آپ میں یہ دوسری علامات ہے کوئی ایک بھی ان میں سے آپ میں ظاہر ہو جائیں تو قریباً 2 ہفتوں تک اپنے آپ کو الگ رکھیں، جسے قرنطینہ کہتے ہیں، اور جب تک یہ علامات آپ میں موجود ہے اس کے 2 دن بعد تک آپ دوسروں سے میل جول نہ کریں۔ بالخصوص کھانستے وقت، چھینکتے وقت منہ کو ٹیشو پیپر سے یا اپنے آستین سے ڈانپے، فاصلہ زیادہ رکھے، اور اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوتی تو آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کی صورت میں پہلے ہیلپ لائن پر کال کر کے مشورہ لیں۔ یاد رکھیں کہ بزرگوں اور ایسے افراد سے جن کو پہلے سے یہ بیماری ہو ہرگز نہ ملیں۔ سب سے زیادہ انہیں بچانے کی کوشش کریں۔ بازار میں ملنے والے ماسک اور دستانے کا کھلی فضا میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ہی ماسک کو بار بار استعمال کرنا بھی مضر صحت ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں گھریلو ٹوٹکے یا جعلی طبی مشورے کورونا وائرس کا نہ ہی علاج کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مضمون میرے عزیز دوست ڈاکٹر سلیم جاوید کا لکھا ہوا ہے، جو سویڈن میں ریزیڈنٹ جنرل میڈیسن ہیں گوتھمبرگ سٹی میں، اور چونکہ وہ اپنی پروفیشنل انگیجمنٹس جو ان کی پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں آج کل وہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس یہ وقت نہیں تھا کہ اپنا مضمون وہ پڑھے۔ انہوں نے مجھے بھیجا، میں آپ کے لیے اس کو پیش خدمت کر رہا تھا۔ شکریہ سجاد۔